الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وہ لوگ جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید بھی ہے، اور ان کے چہروں پہ کوئی سیاہی نہیں چھائے گی اور نہ کوئی رسوائی۔ وہی لوگ جنت والے ہیں یا جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سلسلہ کلام میں دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ سلام کہتے کس کو؟ ہاں، مراد تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن خود لفظ سلام کی معنویت کیا ہے؟ امن۔ اچھا، امن کا گھر دار السلام، لیکن سلام بھی عربی ہے اور امن بھی عربی ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام مومن نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، امن دینے والا۔ ارے ہم لوگ جب سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہی تو لفظ استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ہاں، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ دنیا میں ہم کسی کو جنت کی دعا دیتے ہیں یا دنیا میں سکون سے رہے اس کی دعا دیتے ہیں؟ اصل میں ہے یہ کہ انسان خود بہت ساری کمزوریوں کا پتلا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو باہر بھی بہت ساری آفتیں ہیں، تو اس کمزوریوں کا شکار ہو تو بھی پریشانی، اور باہر جتنی آفتیں اسے گھیرے ہوئی ہیں اس کا شکار ہو تو بھی پریشانی۔ اب اس پریشانی سے محفوظ رہنا یہ انسان کی ضرورت ہے۔ دنیا میں وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، یہ بھی طے ہے۔ جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں وہ محفوظ رہے گا، اس کی ساری کمزوریاں بھی اس سے رفع کر دی جائیں گی، اور باہر سے جتنی آفتیں دنیا میں لائق ہوتی اس طرح کی کسی آفت کے لائق ہونے کا وہاں امکان نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں۔ دنیا میں ہم جو سلام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اسی بات کی دعا دیتے ہیں کہ تم ہو تو کمزوریوں کے پتلا، محتاج، پریشان، فقر، پتہ نہیں کیا کیا کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، تو اس سے تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی دعا ہم دیتے ہیں۔
اور باہر سے کوئی تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانے پائے، ہم اس کی دعا دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں سلامتی کا اصل مفہوم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں لوگ سلامتی ڈھونڈتے ہیں جو ناممکن ہے، چاہے وہ صاحب ایمان ہے وہ بھی آزمایا جائے گا تو ہمیشہ تو سلامتی میں نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ اس پہ آزمائش تو آئے گی، چاہے اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے آ جائے، چاہے بیرونی آفتوں کی شکل میں آ جائے، آئے گی۔ البتہ ایک مقام ہم نے طے کر رکھا ہے جہاں نہ اپنی کمزوری سے کوئی آفت آئے گی نہ بیرونی دباؤ سے کوئی آفت آئے گی، اور وہ ہے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو یہ سجھاتا ہے کہ تم دنیا کے چکر میں نہ پڑو، ایسی چیز جس کی تمہیں تلاش ہے کہ تم ہمیشہ سکون میں رہو، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہو، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے تو آخرت ہی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنے اندر کچھ چینج اور تبدیلی لانی پڑے گی، اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ اس چیز کی یہ تعبیر ہے واللہ یدعو الی دار السلام، یہ نہیں کہ کہہ رہا ہے کہ چلو جنت میں چلو۔ ہاں، اصلاً یہ ایک ذہنی تیاری ہے، ایک ذہنی آمادگی ہے کہ انسان دنیا میں محفوظ نہیں رہ سکتا، جنت میں محفوظ رہے گا تو جنت کے حصول کی کوشش کے لیے تیار ہو، آمادہ ہو۔ اللہ اس کی طرف بلاتا ہے، اللہ اس کے لیے تیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دعوت دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ہے واللہ یدعو الی دار السلام۔ اب یہ دعوت تو عام ہے، لیکن نتیجے کے طور پر وہ خاص ہے۔ ہر آدمی کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ پا جائے، توفیق اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اس کے راستے کی رہنمائی کر دے اور وہ راہ راست پر چلنے والا بن جائے۔ اسی کو اگلے جملے میں کہا گیا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ اللہ ہی ہے جو رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ دعوت عام ہے، لیکن منزل تک پہنچانا ہے نا، اللہ تعالیٰ رہنمائی تو کرتا ہے لیکن موقع ملتا ہے صرف منتخب لوگوں کو، چانس ملتا ہے صرف منتخب لوگوں کو۔ اس لیے کہ ایک وہ رہنمائی ہوتی ہے جو صرف گائیڈ کرنے کی ہوتی ہے، وہ رہنمائی تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے پرووائڈ کر دی، رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی۔ اور ایک رہنمائی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچنے کے سارے اسباب فراہم کر دے اور کہیں بھی وہ اس سے ڈائیورٹ نہ ہونے پائے۔ اب ڈائیورٹ نہ ہونے پائے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ہم جان جائیں کہ یہاں سے دلی جانا ہے اور ایسے ایسے جانا ہے، ہو گئی ہماری رہنمائی، لیکن وہ رہنمائی ہمارے لیے 100% کافی نہیں، اس کے آگے یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ساتھ میں کوئی ہو جو پہلے یہ سفر کر چکا ہو یا اس کی پوری واقفیت رکھتا ہو تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ گائیڈ کی شکل میں ہم نئی جگہ جائیں، اگر گائیڈ مل جائے تو کام آسان، اور گرچہ ہم پڑھ لکھ کر کے جا رہے ہیں لیکن گائیڈ نہیں ملتا تو ہمارا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک جاہل حج کر کے آ جائے، دوبارہ جائے تو وہ کسی کو بھی گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن ایک عالم پہلی بار جائے، پڑھا لکھا ہے، پھر بھی وہ پریشان ہوتا ہے۔ پریکٹیکل اور تھیوری میں فرق۔ اب پریکٹیکل جو ایک بار ہو کے آ چکا ہے، اس کا ہو چکا تو وہ اب آسانی سے سب کچھ کر لیتا، دوسرے کو کرا بھی دیتا ہے، لیکن جس کا پریکٹیکل نہیں ہوا وہ نہیں کرا پاتا۔
اب پریکٹیکل کی شکل کیا ہے؟ یہ کوئی ساتھ ہو جو پہلے سے راستہ جانتا ہو، اس راہ پہ سفر کر چکا ہو، کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب ساتھ کس کے ہوتا ہے؟ کوئی جو ایسا ساتھی تلاش کرے نا، تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دے دی، لیکن اس رہنمائی کو اصولی طور پہ پا جانے کے بعد کہیں بھی گاڑی اٹکتی ہے، کہیں بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے رہنمائی کے لیے رجوع کرتا ہے، طلب کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ قرآن میں ہے نہیں، جو میری راہ میں ایک قدم چلتا ہے میں اس کے لیے کئی قدم چلتا ہوں، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ یہ بات جو کہی گئی، جس کی میں چاہتا ہوں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، اصلاً یہ بتانے کے لیے ہے کہ اصولی طور پہ تو میں کر دیتا ہوں، لیکن جس کی چاہتا ہوں کا مطلب ہے کہ جب سامنے والے کی طرف سے چاہت آتی ہے تو ہماری چاہت اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہے اور اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی طرف سے چاہت نہیں آتی تو ہماری چاہت بھی اس کے ساتھ نہیں لگتی۔ ایک عام چاہت تو سب کے لیے برابر ہے، لیکن خاص چاہت جو ہے ہماری نہیں لگتی تو وہ منزل تک نہیں پہنچتا، کبھی کبھی ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ ہدایت چاہنے والے کے لیے ہی ہدایت ہے، طلب کا جذبہ اور لازمی اور ضروری ہے، تب گویا وہ صحیح منزل پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ اگلی آیت میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں اللہ ان کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یہ تو اصول ہے، دنیا میں بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے لوگ اس کو اچھا بدلہ دیتے ہیں، ہاں جو بہت بگڑے ہوتے ہیں وہ الٹا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وہ زیادہ مزید دیتے ہیں، بڑھا کے دیتے ہیں۔ اب یہ مزید کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اور آپ کے ایک عمل کے بدلے 100 گنا ثواب دیتا ہے، یہ زیادہ رہی ہے۔ آپ نے ایک نیکی کی، اس نے 10 نیکی کا بدلہ دیا، 70 نیکی کا بدلہ دیا، 700 نیکی کا بدلہ دیا، وہ زیادہ نہیں ہے؟ تب وہ زیادہ نہیں ہے؟ تو ہم صرف دیدار میں کیوں اس کو محدود کر رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ ہمیشہ بس عشق کی دنیا میں رہیں، حسن کی دنیا میں رہیں، دیدار میں تو وہی چیز حاصل ہوتی ہے، اور وہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن بات اتنی ہی نہیں، لفظ کے لحاظ سے پوری گنجائش ہے کہ کوئی بھی چیز اصل نیکی کے برابر بدلے سے زیادہ ملے، وہ سب زیادہ میں شامل ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دیدار الہی ہے، ان کے لیے ایک حدیث دلیل ہے۔ کیا ہے؟ ایک حدیث دلیل۔ حدیث کے اندر یہ بات ہے نا کہ جب سارے لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنم بھیج دیا جائے گا، اور جنتیوں کو جتنا بدلہ دینا ہوگا اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اس کے بعد حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد پوچھے گا کہ مطمئن ہو، کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے اتنا دے دیا ہے کہ اب کچھ تو مزید خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد دیدار کرائے گا، تو جتنی نعمت پہلے ملی سب بھول جائے گا، اسی دیدار میں موہ ہو جائے گا۔ اب وہ دیدار گویا ان ساری نعمتوں سے بڑھی ہوئی چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مراد ہے۔ یہ تشریح حدیث کے اندر ہے، اس لیے اہم ہے۔ میرے طنز کرنے کا یہ مطلب نہیں سمجھیے گا کہ میں نے اسے غلط قرار دیا ہے، میں تو ذہن کو توڑنا چاہ رہا تھا کہ صحیح طور پہ پوری معنویت سمجھ جائے، ورنہ عام طور سے صوفیہ اس کو ایسے ہی گھماتے ہیں۔ ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہی پہ بس نہیں کرے گا،
جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے چہرے پر کوئی سیاہی نہیں ہوگی اور نہ کوئی ذلت ہوگی. یعنی پہلا انعام تو حسنہ ہے، دوسرا انعام زیادتی ہے، چاہے وہ دیدار کی شکل میں چاہے جس شکل میں ہو. تیسرا انعام یہ ہے ان کے چہرے پہ کوئی سیاہی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی رسوائی ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا؟ جتنے ظالم اور جابر ہوتے ہیں نا، جتنے ظالم اور جابر ہوتے ہیں، تگڑم بازی سے تو اقتدار ان کو حاصل ہو جاتا ہے، سب پر کنٹرول بھی ان کو حاصل ہو جاتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جاتا ہے، اور جتنا ان کا اختیار ہے اس سے زیادہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے، لیکن جو اطمینان چاہیے، جو سکون چاہیے، جو بشاشت چاہیے، جو خوشی چاہیے، اس سے وہ محروم ہوتے ہیں. اب دنیا کا سو کالڈ کنگ تو ہے ٹرمپ، لیکن عملی صورتحال کیا ہے؟ چاہے وہ ان کے اپنے لوگ ہوں چاہے باہر کے لوگ ہیں، ان کے نزدیک سے وہ سب کے تھوک کا مستحق ہے کہ نہیں؟ تو ایک چیز مل جانا، دوسری چیز مل جانا، یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن اس سے زیادہ سکون، عزت، بشاشت، خوشی، ہر چیز مل جانا، یہ ایک بڑی شکل ہے، ایک اونچی شکل ہے. تو اصلاً یہ اس کی تعبیر ہے. ایسا نہیں کہ ایک چیز حاصل ہو گئی وہیں تک معاملہ ان کا رک جائے گا، اس کے آگے وہ ان ساری چیزوں کو پانے کے بعد اپنے رکھ رکھاؤ، اپنے میل جول، اپنے جسامت، اپنے بشاشت کے لحاظ سے بھی بالکل اعلیٰ معیار میں اچھی پوزیشن میں ہوں گے. اس کی تعبیر ہے کہ نہ ان کے چہرے پہ کوئی سیاہی ہوگی اور نہ رسوائی ہوگی. اس کے بعد کہا گیا اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ وہ جنتی لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. اصل میں یہ تو اصولی بات بتائی جا رہی ہے نا، فیصلہ ہونے کے بعد یا فیصلہ ہونے کے پہلے یہ کوئی سوال ہی نہیں. جو جنتی ہوگا ان کو ان ساری چیزوں سے نوازا جائے گا. جنت کے انعامات میں سے ہے کہ اس کو برابر کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو زیادہ دیا جائے گا، اس کو دیدار الہی نصیب ہوگا، اس کو کسی طرح کی ظاہری خرابی سے نہیں دوچار ہونا پڑے گا، کسی طرح کے ظاہری عیب میں وہ مبتلا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی طرح کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب رسوائی کا سامنا کیا ہے؟ بھرے بازار میں لوگ چپل برسا دیں، جوتا برسا دیں، نیتاؤں پہ بھی برسائے جاتے ہیں اور لیڈران اور قائدین پہ بھی برسائے جاتے ہیں، علماء پہ بھی برسائے جاتے ہیں اور اماموں پہ بھی برسائے جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب اسی ہندوستان میں تو ہم نے دیکھا، جنگ علماء کے صدر صاحب تھے اسد مدنی صاحب، جوتے کا ہار پہنا دیا سب نے. کہاں پہ اسی ہندوستان میں اور کہاں پہ لوگوں نے پہنایا تھا، پبلک نے پہنایا تھا، بڑے جلسے میں پہنایا تھا، دلی کے اندر پہنایا تھا. اندرا گاندھی کے زمانے میں، اب اندرا گاندھی کا زمانہ تھا یا اس کے بعد کا زمانہ تھا ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، لیکن اصل جو اس وقت ایشو تھا وہ یہی تھا کہ اندھے
مقلد کی طرح کانگریس کی ہم نوائی وہ کر رہے تھے، اور ملت سے جو وعدے کیے تھے اس میں سے کوئی نہیں پورا کر رہے تھے۔ اب یہ کہ مسلمانوں کو کوئی انگریزی اخبار ہونا چاہیے، انگریزی اخبار کے نام پہ اس وقت لاکھوں روپے جمع کیا، انگریزی اخبار شروع نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت انگریزی اخبار کا کریز زیادہ تھا، جیسے آج میڈیا کا کریز زیادہ ہے، چینلز کا کریز زیادہ ہے، سوشل میڈیا کا کریز زیادہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارا کوئی چینل ہونا چاہیے، ہمارا کوئی کیا کہتے ہیں میڈیا سینٹر ہونا چاہیے۔ اب دنیا میں جتنے ہیں سب غیروں کے ہاتھ میں، ملک میں جتنے ہیں سب حکومت کے ہاتھ میں ہے یا ان کے ہم نواؤں کے ہاتھ میں، ہماری بات میں کوئی سنتا ہے نہ پہنچاتا ہے، نہ ہمیں اپنی بات سے کوئی آگاہی ہوتی ہے۔ تو آج اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو مطالبہ ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے، لوگ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ سب ایشو تھا جس کے تناظر میں ان کے ساتھ یہ ویوہار ہوا تھا۔ تھے تو لیڈر، تھے تو قائد، تھے تو عالم، سارا عہدہ اور ساری رسائی حکومت کے ہاں بھی حاصل تھی، لیکن ذلت تو سہنی پڑی۔ نہیں تو ہاں لیکن ہاں ہاں ارے تو وہ تو اس لیے نہیں پکڑا تھا کہ ان کو روک کر کے وہ اچھا کام کرواتے ہیں۔ مئو پرانا کمیونسٹوں کا گڑھ ہے، سارے وہاں کے اہل حدیث جتنے دگگج تھے سب کامریڈ تھے، چاہے کیا کریں ہم عقیدے کے لحاظ سے بڑے درست ہیں، لیکن سب کامریڈ تھے، کمیونسٹ نظریات کے حامی۔ تو اب وہ ان کو نیچے دبانے کے لیے یہ حرکت کر رہے تھے۔ وہ ان کی غلطی ہے نا، لیکن جو لوگ کالر پکڑ رہے تھے وہ اس گٹر سے نکالنے کے لیے نہیں پکڑ رہے تھے، وہ اس گٹر سے نکالنے کے لیے نہیں پکڑ رہے تھے کہ وہ نکال کر کے لے آئیں گے تو ہاں ٹھیک ٹھاک کر کے ان کو اپنی پرانی شکل میں یا بہتر شکل میں اپنا لیڈر بنا لیں گے، اس لیے کہ وہ کبھی بریلیوں کو لیڈر نہیں بنانے والے۔ 36 کا آنکڑا ہے اہل حدیثوں اور بریلیوں کے درمیان، یہ بریلوی ہے اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے، عبد اللہ خان ہے نا، جامعہ اشرفیہ کے پروردہ ہیں وہ، ہاں ہاں وہیں کے پروردہ، بتا تو رہا ہوں، اتنا میں بھی جانتا ہوں، میری بھی ملاقات ہے ان سے، ہے نا، وہ سب جانتا ہوں، اس لیے میں یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ چلیے، تو یہ ایک معیار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک گویا ترغیب ہے، تشویق ہے کہ اللہ تعالی جس جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اس جنت میں کیا کیا ملنے والا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے برخلاف کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں بتایا گیا۔ ہاں ہاں حذائے وضو تو ہمیشہ چمکیں گے، فیصلے کے بعد چمکنا شروع ہوں گے، اس سے پہلے نہیں چمکیں گے ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہے یہ تو ایک الگ اللہ کی دین ہے کہ اگر بندہ اللہ کے حضور حاضری کے لیے پاک صاف ہو کر کے حاضر ہوتا ہے تو اس کا اجر اسے ویسے ہی پاک صاف حالت میں رکھ کر کے دیا جائے گا، ہے نا، جیسا انسان عمل کرتا ہے بدلہ اسی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو چمکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ نہ گرد ہے نہ غبار ہے نہ کوئی چیز اس کی اصل شکل کو دبا پا رہی ہے، بالکل صاف ستھری ہے، یہی ہوتا ہے نا۔
ہم لوگ نہا دھو کے آ جائیں، کچھ قاعدے سے نہا دھو لیں تو لوگ کہتے ہیں آج بڑے چمک رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے، بڑے صاف ستھرے ہو گئے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ ہے، ہو سکتا ہے چمک بھی ہو اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ غرم محجلین کے الفاظ پیشانی پہ جو گٹے پڑ جاتے ہیں اس کے سلسلے میں احادیث کے اندر آئے ہیں۔ غرم محجلین، ایسے تو بھدا لگتا ہے، خراب لگتا ہے، ہلکا کالا پڑ جاتا ہے، لیکن وہی چیز اس دن روشنی چھوڑ رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے اس کے لیے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہے یہ کہ اس کے لیے فیصلے کے انتظار کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نوازشوں کا سلسلہ فیصلے سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا۔ آخر قبر ہی میں کیوں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے؟ تو اس لیے ہر چیز کو فیصلے کے بعد کے لیے نہیں ٹالیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روٹین میں ہوتی رہتی اور کچھ جو بہت اہتمام سے کرنے کی وہ فیصلے کے بعد ہوں گی۔ جی اور کچھ ہے؟ اصل میں انہوں نے جو سوال کیا نا، ہمارے مفسرین تفسیر کرتے ہوئے یہ سب لکھ ڈالتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے یہاں جو کہا گیا کہ چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی، اب سوال اٹھتا ہے نا کہ سیاہی نہیں ہوگی تو ہوگا کیا؟ اب یہ حدیث سن رکھی ہے کہ وضو کرنے سے اعضائے وضو چمکیں گے، تو اب تشریح میں اس کو جوڑ دیا، حالانکہ حدیث میں یہ نہیں ہے، لیکن موقع محل میں سیٹ کرنے کے لیے ایک گنجائش نکل آئی تو جوڑ دیا۔ اب اگر کوئی پڑھانے والا نہیں بتا رہا ہے کہ یہ بھی ہے اس کا مطلب، تو ذہن میں سوال اٹھ گیا کہ آپ نے تو یہ بتایا نہیں۔ یہ اصل ریزن ہے۔ جی چلیے، اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے جو خاص طور سے سمجھنے کی چیز ہے، وہ لوگ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں، جزاؤ سیئۃ بمثلھا، ان کو ان کی برائی کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وہاں یہ نہیں کہ بڑھا دیا جائے گا بدلہ، یعنی سزا بڑھا دی جائے گی یا اور گمبھیر سزا دی جائے گی، سخت سزا دی جائے گی، نہیں۔ فضل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن سزا میں انصاف کا تقاضا پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی ہی سزا دے گا جتنا بندے کا جرم ہوگا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اور وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کو رسوائی کیا ہوگی؟ گھیرے ہوئے ہوگی، یا ان کے اوپر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ غلط کیا ہے تو غلط کرنے کی وجہ سے احساس جرم تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور احساس جرم کی وجہ سے چہرہ تو یوں ہی لٹک جاتا ہے، وہ کیا کم رسوائی ہے۔ اب اس کے آگے اور کیا کیا ہوگا رسوائی کی شکل میں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اس وقت اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ عاصم مانے ہوتا ہے بچانے والا، حفاظت کرنے والا۔ عصمت انبیاء ہم لوگ بولتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ انبیاء کے وقار کی، انبیاء کے عظمت کی حفاظت کرنا۔ یا یہ لفظ نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی آیا ہے، جب کشتی پہ سوار ہو کر کے روانہ ہو گئے، بیٹا ڈوبنے لگا تو کہا کہ چڑھ جاؤ، کہا نہیں چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم الیوم، آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، حفاظت کرنے والا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وہاں بھی یہی لفظ آیا، عاصم بچانے والا، حفاظت کرنے والا۔ ہاں اس میں فاعل ہے۔ ہاں معصوم اسی سے بنا ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ اب معصوم جس کی حفاظت کی جائے تو معصوم تو انبیاء بھی ہوتے ہیں جن کی حفاظت کی جاتی، غلطی نہیں کر پاتے۔ بچے گناہ کے مرتکب مانے ہی نہیں جاتے، اس لیے وہ بھی معصوم سمجھے جاتے ہیں، گویا ان کو گناہ کے بوجھ سے محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ مفہوم ہوتا ہے۔ اصل میں ہے یہ
کہ انسان حفاظت کے سلسلے میں مختلف طرح کے لوگوں سے توقع رکھتا ہے. اپنی اولاد سے کہ وہ کھڑی ہو جائے گی، اپنے رشتہ داروں سے کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے، اپنے دوست سے کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے، یا اپنے ملازمین سے کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے، یا جن کے لیے کچھ انہوں نے کبھی کیا ہے، جن کے بارے میں یہ توقع بازی ہے کہ یہ شفاعت کریں گے، وہ بھی تو بچانے ہیں کہ اس حوالے سے ہے نا. تو یہ جو مختلف نوعیتیں ہیں بچاؤ کی ضرورت کو پورا کرنے والی، ان سب کی نفی کرنی ہے. اس لیے آیا میں ناصر، کوئی حفاظت کرنے والا، چاہے اولاد ہو، چاہے دوست ہو، چاہے جن کو ہم نے دان دچنا دے کر کے توقع باندھ رکھی تھی کہ یہ شفاعت کریں گے یا یہ بچا لیں گے. ہمارے یہاں جو بگڑے لوگ ہیں وہ تو قبر کے لیے پروانہ لکھوا کے لے جاتے ہیں کہ یہی پروانہ بچا دے گا. وہی پروانہ اسی کو بولتے ہیں. تو اب یہ جو جتنی شکلیں ہیں ان سب کی نفی کرنی، اس لیے کہہ دیا کہ من عاصم. تو نوعیت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، من آنے سے نوعیت کی طرف اشارہ ہو گیا. اس لیے کہ من جو ہے وہ تو تمییز کا معنی دیتا ہے نا، ایک گروپ ہے اس میں سے کوئی. اب یہاں تعین نہیں کرنی ہے، کوئی بھی ہم مراد لیں نتیجہ وہی ہوگا، اس لیے من عاصم آتا ہے. من عاصم میں ایسا مطلب شبہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے بچانے والے، ان میں سے کوئی بچانے والا نہیں، کچھ مظلومہ بچانے والے ہیں، یوں سمجھیے اپنے گمان کے مطابق کچھ ہیں بچانے والے، لیکن ان سارے بچانے والوں میں سے کوئی نہیں آئے گا، یہ مفہوم ہے. اور اگر یہ رہتا ہے کہ مان الحمدللہ عاصم کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں، ایک دم سے انکار ہو جاتا ہے. یہ مفہوم وہ لوگ لیتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ شفاعت لازمی ہے، اس لیے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ کوئی کرے نہ کرے رسول تو شفاعت کریں گے. وہ یہ مفہوم لیتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. حالانکہ رسول بھی ان کی شفاعت نہیں کرے گا جنہوں نے بدعت کیا، ایجاد کی. حدیث کے اندر یہ بات ہے، بتایا جائے گا کہ یہ تو بدعتی ہے. ان کو شفیع مانتے ہیں ہاں تو ہماری لامحالہ شفاعت کریں گے. ہاں تو یہاں پر تو اگر من ہٹا دیا جائے تو اس کا انکار ہو جائے گا. ان کی دلیل کہاں بنی؟ نہیں، ان کی دلیل یہ بن جاتی ہے نا، من ہٹا دیجئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے نا. اب یہ کوئی کا جو معنی آپ لا رہے ہیں یہ صرف نکرہ کی وجہ سے لا رہے ہیں نا، من کی وجہ سے تبعیض والا معنی نہیں لا رہے ہیں. جب نکرہ کی وجہ سے لا رہے ہیں تو نکرہ کی وجہ سے کسی ایک کی تعین ہوگی، اس لیے کہ نکرہ کا ترجمہ کوئی سے یا ایک سے ہوتا ہے، اور مراد ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، اس میں نوعیت نہیں آئے گی، قسم نہیں آئے گی. جیسے رجل ایک ہی آدمی یا کوئی آدمی تو ہے نہیں، کوئی بھی نہیں. اصل میں کوئی بھی نہیں کا مطلب یہ کہ کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں. اب کوئی ایک بھی نہیں اگر ہم یہ معنی مطلب دیں گے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی شفاعت کرے نہ کرے رسول کریں گے، ایک کرے گا. جب وہ یہ مانتے ہیں تو اسی کے لیے اس کو دلیل بنائیں گے نا، اسی کے لیے اس کو دلیل بنانے لگتے ہیں. جب ہر ایک کے مقابلے میں اللہ سے کوئی بھی بچانے والا، سب کا انکار، جی سب کا انکار ہو گیا. وہ من کے ساتھ جب ہم کوئی کا معنی یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو بچانے کا کام کر سکتے ہیں تب تو کوئی بھی بچانے والے کا مفہوم ادا ہوتا ہے. لیکن من ہٹا دیں گے تو کوئی بھی بچانے والے کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، صرف ایک کو تسلیم کر رہے ہیں، باقی اور کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، یہ رسول کافی ہے. اصل میں من زائد تو بتانے والے بتاتے ہیں ہے نا، لیکن زائد بتانے کے بعد معنی مطلب میں کیا فرق ہوتا ہے اس پہ بھی تو غور ہونا چاہیے. یہی میں سمجھا رہا ہوں
کہ من کو اگر زائد مانیں گے تو ہم جیسے بھانت بھانت کے شفاء کا تصور رکھتے ہیں وہ تو مانا ہی نہیں رہ جائے گا، ان میں سے کوئی بھی بچانے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ اور جب من کو ہم زائد مانتے ہیں تو یہ ہم مان کے چلتے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک بچا سکتا ہے لیکن وہ بھی نہیں بچا پائے گا، یہ اللہ کا ڈکلیریشن ہے نا، تو اس میں پھر دوسرے شفاء کا تصور ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ان کا جو تصور ہے اس کے لیے گنجائش نکل آتی ہے، اس لیے کہ وہ تو یہ بھی تصور رکھتے ہیں نا اللہ رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب پیچیدگیاں آتی ہیں۔ ہاں یہ تو قرآن کی تعلیم ہے، لیکن ان کے تصور کے لحاظ سے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بات ہر قیمت پہ منوا لیں گے، ان کی سوچ یہ ہے نا جو اصولی طور پہ قرآن کی تعلیم سے ٹکراتی ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ لامحالہ منوا لیں گے۔ اب یہ سوچ گویا ان کو اللہ کے ایکول، اللہ کے برابر ٹھہرانے جیسی، جو بہرحال شرک ہے اور غلط ہے۔ ہاں ہاں بولیے، تو آدھی حدیث کیوں یاد کی ہے؟ پوری حدیث میں یاد کرنی تھی۔ اصل میں حدیث ہے لیکن یہ حدیث کا ایک ٹکڑا آپ بتا رہے ہیں، پوری حدیث بتائیے تو سب سمجھ میں آ جائے گا خود ہی۔ ٹھیک، ہاں گر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی تو کچھ حدیث میں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اب وہ سر اٹھائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کیا؟ حساب کتاب شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور حساب کتاب سب کا ہوگا۔ اب اس میں جس کا حساب کتاب ہونا ہے ہو چکا، لیکن جب اپنی امت کی باری آئے گی تو اس وقت وہ اپنی امت کے حوالے سے سفارش شروع کریں گے، امتی امتی، جو ہم لوگ کبھی کبھی خطبہ میں سنتے ہیں نا، وہ بھی اسی حدیث میں، مطلب میرے امت کا کیا، اس کو بھی تو جنت میں بھیج رہا ہے، معاف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، دوسروں کا تو سب کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں ان کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اب جب یہ بات ہوگی کہ ان کو بھی معاف کر رہا ہوں تو بیچ میں فرشتے دخل دیں گے، کہیں گے اس کو آپ اپنا امتی مان کر کے ان کی سفارش کر رہے ہیں اور اس نے تو آپ کے بعد کیا کیا آپ کو خبر نہیں، انہوں نے نئی بات دین میں ایجاد کی، بدعت کو پھیلایا، اس کے بعد اللہ کے رسول کہیں گے دور ہو جا دور ہو جا، وہ خود سفارش نہیں کریں گے۔ حوض کوثر والی بات الگ ہے، جو یہ روایت ہے اس روایت میں یہ پورا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد ان کو گھسیٹ کے کنارے کر دیا جائے گا۔ تو ہم لوگ آدھی حدیث جب یاد کریں گے تو ایسے ہی الجھیں گے۔ اب یہ پوری حدیث پڑھ لیجیے، کس کے لیے کریں گے کس کے لیے نہیں کریں گے، صرف اس لیے کہ وہ بظاہر دعوی ایمان کا اظہار کر رہا ہوگا، اللہ کے رسول سمجھیں گے یہ میرا امتی ہے، لیکن اس کے عمل کی جب بات سامنے آئے گی تو ہوگا کہ اس نے تو حق ادا نہیں کیا میرا امتی ہونے کا، پھر اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں شفاعت کریں گے۔ ساری بات اگر ہم پڑھیں گے تو ساری بات سمجھیں گے نا، یہ ہے پوری حدیث۔ چلیے تو آگے کہا جا رہا ہے کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہرے پر رات کی تاریکیوں میں سے ایک ٹکڑا کیا کیا جائے گا، ڈھک دیا جائے گا، یا ان کے چہرے کو رات کی تاریکیوں کا ایک ٹکڑا کیا کرے گا، ڈھک لے گا۔
مطلب کیا ہے؟ جیسے رات کی تاریکی کالی ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل کیا ہے نقل کیا ہے، تو ویسے ہی جو لوگ جہنمی ہوں گے اس کے چہرے پر ایسا کلوچ چھا جائے گا کہ اس کی اصل شکل سمجھ میں نہیں آئے گی، بے نور نہیں، سمجھ ہی میں نہیں آئے گی. جیسے اندھیرے میں ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ یہ اجلا ہے کہ لال ہے کہ پیلا ہے کہ ہرا ہے، اصل شکل تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اندھیرے میں نہیں سمجھ میں آتا، ہر چیز ایک جیسی لگتی ہے، کالی کالی. تو ویسے ہی ان کا حال ہوگا، کسی نے کیسی بھی برائی کی ہو لیکن ذلت اور رسوائی کے لیے ان کے چہرے کا رنگ ایسا ہو جائے کہ وہ پہچان بھی نہیں آئے کہ یہ کون صاحب ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب یہ دونوں طرح کی چیز بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو جمع کریں گے، جو جنتی ہیں ان کو بھی، جو جہنمی ہیں ان کو بھی، سب کو جمع کریں گے. ٹھیک ہے. ثم نقول للذین اشرکوا، ہاں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ مومن ہاں جب جہنم میں جائیں گے ہاں کچھ سزا بھگتیں گے، ہاں وہاں سے نکالے جائیں گے. بالکل کہتے ہیں. دونوں ٹکرا ہاں یا طالبوں نے ہمیشہ جو گیا ہمیشہ رہے گا، ہاں وہاں کچھ لوگوں کو نکالنے کی بات. اچھا چلیے کچھ اور بھی زبان کے محاورات پڑھے ہیں. اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ ہمیشہ کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تا حیات، اب وہاں حیات کی کوئی حد نہیں ہوگی تو گویا ہمیشہ ہمیشہ، یہی مفہوم سمجھتے ہیں نا. اب ہمیں دنیا کے لیول پر جو ہم لوگ زبان استعمال کرتے ہیں وہاں جس کو بہت لمبی عمر ملتی ہے اس کے بارے میں محاوراتی زبانیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہ لگ رہا ہے آپ ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں گے، حالانکہ طے ہے کہ وہ مرے گا، لیکن اس کے باوجود نارمل جن لوگوں کو زندگی ملتی ہے اس کی 2 گنی 3 گنی 4 گنی اگر کسی کو عمر مل گئی تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ لگ رہا ہے کہ ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں گے، آپ کو موت نہیں پکڑ پائے گی. یہ تو سنا گیا کہ بہت لمبی عمر میں، لمبی یہ نہیں سنا گیا محاورے میں بھی ہاں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ. اچھا محاورے میں نہیں، جو لوگ کی کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اور سارے تنبیہی عذاب کے بعد بھی نہیں سدھرتے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ قرآن ہی کے محاوراتی زبان کو دیکھ لیجیے. گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. کیسے سمجھتے ہیں؟ آئے دن وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا، آندھے ہیں لوگ مر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر ان کے غلط سوچ پر انگلی اٹھانے کے لیے کیا کہا گیا؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے. اب جس نے دنیا ہی میں جنت بنانے کی کوشش کی، کیا سمجھ کر کی کوشش کی تھی اور اس کو کیا تانے دیے گئے تھے وہی پڑھ لیجیے. گویا دنیا سے جانا نہیں، یہاں جنت بنا لی، یہی گویا ہمیشہ عیش کرتے رہیں گے، حالانکہ ہمیشہ رہنے والا تو ہے نہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں رہنے والا. تو جہاں یہ بات آتی ہے وہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے جرم کے لحاظ سے جتنی طویل سزا انہیں بھگتنی ہے
اتنی طویل سزا بھگت کر کے اللہ اپنے فضل سے، اصول کے لحاظ سے تو وہ گویا ہمیشگی کی سزا کے مستحق ہیں، لیکن اللہ اپنے فضل سے ان کو اس سزا کی معافی کے ساتھ وہاں سے نجات دے گا۔ جن کے بارے میں یہ بات ہے ان کی صحیح معنویت یہ، تو جہاں یہ کہا جاتا ہے قرآن میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اصولی بات ہے، اور جہاں یہ اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ سزا بھگت لینے کے بعد جنت میں آئیں گے، تو سزا تو ان کی پوری ہوتی نہیں ہے، بس اللہ اپنے فضل سے کیا کرتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے بندوں کے صورتحال کو دیکھ کر کے۔ اس لیے کہ آپ نے احادیث میں یہی پڑھا ہوگا کہ سب سے آخری جہنمی جو جہنم سے نکال کے جنت میں لایا جائے گا، بالکل کوئلے کی طرح کالا ہوگا۔ پڑھی حدیث؟ کوئلے کی طرح کالا ہوگا، اور اس نے پتہ نہیں کتنی سزا بھگتی ہوگی کہ یہ اس کی حیات ہو گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل فرمانا چاہے گا تو بلائے گا، پوچھے گا ہو گئی تمہاری سزا پوری؟ کہے گا اللہ بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اب بھی تمہیں مجھ سے کوئی امید ہے؟ کہے گا کہ تجھے علاوہ اور کس سے امید کی جا سکتی ہے؟ تو کہے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا امید رکھتے ہو؟ کہا بس ہم کو اسی کونے میں کہیں پہ جگہ دے دیجیے، ہم کو بڑی جنت نہیں چاہیے، کونوے میں کوئی جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ ہے پوری تعبیر۔ وہ اپنی سزا بھگت کر کے مستحق بن کے جنت میں نہیں آئے گا، وہ اللہ کے فضل سے آئے گا۔ اصولی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک اصولی بات کے انداز میں وہ بات کہی جاتی ہے۔ یا جیسے یہی ہے، بندے نے بہت ساری غلطی کی ہو ہے نا، اب اللہ تعالیٰ اس کو بخشنا چاہے گا تو غلطی چھپا دے گا، اور کسی ایک نیکی کی ہوگی تو کہے گا یہ نیکی کی تھی، تو کہے گا ہاں، کہا چلو اس کا تمہیں اتنا اجر دیا جاتا ہے۔ کہا تم نے کوئی غلطی کی تھی، کہے گا ہاں یہ کی تھی، کہا چلو اس کا بھی تم کو ایک اجر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا حوصلہ اتنا بڑا کہے گا اس سے بڑی غلطی کی تھی میں نے، گویا بڑی غلطی کی تھی تو اب بڑا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے گا۔ اب یہ سب ہیں کیفیات، یہ سب اللہ کے فضل کے طریقے ہیں، یہ نہیں کہ استحقاق ہے ان کا۔ ہاں ہاں اصول تو وہی ہے، اور وہ اسے تسلیم کرنا ہے۔ اب اللہ اپنے فضل سے، ہاں جیسے ان کے ساتھ اللہ کا فضل ہو کے زیادہ مل رہا ہے، ویسے ان کے ساتھ یہ کہ معافی ہو جائے گی، وہ الگ چیز ہے، اس کو ہم اصول نہیں کہہ سکتے، دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کو اصول قرار دے دیں گے نا تو پھر وہ ابلیس بھی کھڑا ہو جائے گا، شیطان بھی کھڑا ہو جائے گا، اس کی ساری ضروریت بھی کھڑی ہو جائے گی، حالانکہ وہ کسی طرح مستحق نہیں ہے۔ ہاں تو وہ تو میں پہلے سنا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آگے اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے ایک اور عجیب و غریب منظر دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمع تو سب کو کرے گا، لیکن کہے گا ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہے گا؟ مکانکم انتم و شرکاکم، تم اور تمہارے شرکا دونوں اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ مکانکم سے پہلے ایک فعل انڈر اسٹوڈ مانا جاتا ہے، الزم، اپنی جگہ کو پکڑ لو، وہیں بالکل چمٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد تم اور تمہارے شرکا سب، وہاں تو سب اللہ کے حکم کے پابند ہوں گے جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے،
اس کے بعد کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان تفریق کر دے گا، یعنی جو شرک کرنے والے ہوں گے الگ اور جن کو وہ پوچھتے تھے ان کو الگ، دونوں کے دو گروپ بنا دے گا۔ زَيَّلْنَا کا مطلب یہ دو بھاگ میں، دو حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اب جب تقسیم کر دے گا تو جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جن کو شریک ٹھہراتے انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں بندگی کرتے ہوئے۔ اب آج میری بابا کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے، اینٹ پتھر کو خبر ہی نہیں ہے، درخت اور جانور کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی پوچھتا ہے، تو وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نہ حکم تھا۔ تو اب وہ آگے پھر کیا ہے مزید وہ کہیں گے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کافی ہمارے تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت سے کہ ہم نے تم کو تو نہیں کہا تھا کہ مجھے پوجو، میری عبادت کرو، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا اس کا۔ تو گویا جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے وہ تو اپنی برات کا اظہار کر دیں گے، وہ کیا کریں گے؟ اپنا پلہ جھاڑ لیں گے آج کی زبان میں۔ اب جب وہ جھاڑ لیں گے تب ہوش ٹھکانے لگیں گے، ہنالک کل نفس ما اسلفت، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر جان کیا کرے گی؟ جو کچھ انہوں نے پہلے کیا ہے اس کو تبلو جانچ لے گی، چیک کر لے گی، اس کی صحیح پوزیشن جان جائے گی کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ صحیح تھا کہ غلط تھا، خود ہی سمجھ جائیں گے۔ اب جس نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہم اس کو زبردستی پوچھ رہے ہیں تو غلطی ہماری ہے، یہ ہے چیک اینڈ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو حقیقی ان کا مالک ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جن کو گڑھ کر کے وہ پوچھتے تھے وہ سب وہاں سے فرار غائب ہو جائیں گے۔ ذلہ کا مطلب غائب ہونا، جگہ چھوڑ کے چلے جانا۔ ضلالت میں ہوتا کیا ہے؟ گمراہی میں ہوتا کیا ہے؟ جو صحیح راہ ہے اس کو چھوڑ کے غلط راہ پہ چلے جائیں گے، تو وہ ہے مفہوم وَضَلَّ عَنْهُمْ، جو لوگ کی شرک کرنے والے تھے ان کو چھوڑ کے جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے وہ غائب ہو جائیں گے، ان سے کوئی مطلب نہیں رکھیں گے۔ اب جس کے سہارے جیے تھے پوری زندگی، عین وقت پہ وہ اگر الگ ہو جائے تو کتنی مایوسی ہوگی، کتنا فیل کریں گے، کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی، کتنا اپنے آپ کو ڈپریشن میں محسوس کریں گے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹا بڑھاپے میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ امیدوں کا مرکز ہوتا ہے نا، لیکن چھوڑ کے بھاگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی یہ تو اس سے بڑے امید کا مرکز ہیں سارے معبود، اور وہ غائب ہو جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ سمجھا جا سکتا ہے، اسی مثال کے لیے میں نے یہ بات بتائی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کو سمجھا رہا ہے جن کے بھروسے جی رہے ہو یہ بھروسے کے لائق نہیں، یہ تم کو عین وقت پہ چھوڑ دیں گے، اس لیے ابھی سمجھ جاؤ، اسی میں عافیت ہے۔ ہم تو ہے بالکل ہے، ترجمہ پڑھنے سے تو روکتے اسی لیے کہ لوگ سمجھ جائیں گے تو ان کے بہت سارے غلط تصورات وہ ہلے گا، ٹوٹے گا، کمزور پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔